مجھ سے ایک جوان نے پوچھا تھا کہ جناب کوئی سمجھ نہیں آئی زندگی کیسے گزاریں، مقصد کیا؟ میں نے کہا تو سمجھنا چاہتا نہیں، ورنہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا ایک ایک جملہ دستور حیات ہے، دستور حیات، دستور حیات۔ یہ ہم سے اجتہادی خطا ہو گئی کہ ہم نے اسکولوں اور کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے۔ کیا بچوں کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی تھی؟ کیا انہیں ساری باتیں یاد ہو گئی تھی جو ہم غیروں کی طرف چلے گئے؟ ہم نے انہیں ادھر ادھر سے خیرات لے کے دینی شروع کر دی۔ جن کے گھر میں ہر شے موجود ہو وہ اگر پڑوسیوں سے مانگنے جائیں تو باپ غصہ کرتا ہے کہ ہر شے تمہیں دروازے پہ پہنچائی ہے، تم ادھر مانگنے جاتے ہو۔ ہمیں تو نبی پاک نے دین مکمل کر کے دیا ہے تو ہم ادھر ادھر سے مانگتے پھریں۔ عزیزو غور کرو، ایک ایک بات حضور کی دستور ہے۔ میں نے انہیں کہا چل اگر کوئی ایک حدیث تمہیں آتی ہے تو اپنے لفظوں میں سنا دے۔ کہنے لگا جی اسکول کی کتاب میں ایک حضور کی حدیث پڑھی تھی کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر کے اسے سوچ، اس ایک حدیث پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، پوری زندگی۔ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں، اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، پوری۔ میں نے بہتر بننا ہے استادوں کے حق میں، میں نے بہتر بننا ہے اپنے آستانے کے حق میں، پھر میں نے بہتر بننا ہے اپنے شاگردوں کے حق میں نے بہتر بننا ہے پڑوسیوں کے حق میں نے بہتر بننا ہے سسرالی رشتہ داروں کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے سارے دوستوں کے حق میں۔ لالچ نہیں کرنا کہ میں کسی سے کتنا کھینچ سکتا ہوں۔ ہمیں حضور نے فرمایا تم نے نفع دینا ہے، تمہارا وجود نفع بخش، تمہاری وجہ سے کسی کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے کر جاؤ۔ اگر اس ایک حدیث پر امت کا عمل ہوتا، ایک پر، زیادہ لوگ نہیں تھے سیلاب والے، زیادہ نہیں تھے۔ اعداد و شمار کہتے ہیں متاثرین کی تعداد 2.5 سے 3 کروڑ کے قریب، اور ان میں سارے غریب نہیں۔ اگر 2 کروڑ غریب لوگ بھی ہوں تو 20 کروڑ باقیوں کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل تو نہیں تھا، لیکن ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنا نہیں سکے۔ ہم نے گھر بیٹھ کے کہا ہے کہ تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا کہ جو باپ اپنی بیٹی کو لے کے جھونپڑی میں بیٹھا ہے نا مہینوں سے، اور اپنے ٹوٹتے مکان کو، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اب آنسو بہانے کو بھی دل نہیں کرتا، ضائع ہو جائیں گے، کس کو دکھائیں؟ میں دوبارہ جب وہاں وزٹ کے لیے گیا سیلاب زدہ علاقوں میں، دوست لوگوں سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ حالات کیا ہیں؟ کہنے لگے بس نیند آنے لگ جائے نا، چاروں جانب پانی ہے، بیچ میں گھر ہے، تو میں تو سو جاتا ہوں، بچوں کی ماں نہیں سوتی، وہ کہتی ہے کہیں کوئی سانپ نکل کے میرے بچے کو ڈس نہ جائے۔ ایک عرصہ ہوا میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ ہمیں بنا اس طرح کا دیا ہے کہ میں نفع لے کیسے سکتا ہوں، میں فائدہ کر کے۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں مذہبی اجتماعات میں جاتا ہوں، ایک صاحب کہتے ہیں جی وہ آپ ہمارے شہر میں آئے تھے تو اب آپ دوبارہ آئے، تو میں کہتا ہوں آ تو گیا ہوں، پہلے آیا ہفتہ پہلے تو نہیں وہ ساڑی مسجد نہیں سی۔ وہ کس کی تھی بھئی؟ جب اس قدر زیادہ گھٹن ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے نا کہ مسجدوں اور محلوں تک کی سیاست ہم الگ الگ کر لیتے ہیں، تو قوم کیسے بنے گی؟ جب صحیح العقیدہ لوگوں کا مزاج بھی اس ترتیب سے مرتب کر دیا جائے تو پھر انقلاب کیسے آئیں گے؟ حضور نے ہمیں نفع بخش بننے کا کہا، نفع بخش، شعوری طاقتیں بلند کریں، دین کو سیکھیں۔ آپ یقین کریں، آپ حضور کے کبھی ارشادات کو پڑھیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کلیجہ ٹھنڈا کر دیں گی۔ زندگی میں دستور، یہ بہت سارے لوگ ہیں میرے ملک میں اس وقت، ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹینشن کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کم و بیش 60% لوگ ہیں جو ٹینشن کے مریض ہیں، کچھ تو باقاعدہ دوائیاں کھاتے ہیں، کسی ماہر نفسیات سے سیشن لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گھروں اسپتالوں میں تو نہیں آتے لیکن وہ گھروں کے اندر ہی رہ کر پریشان ہیں، اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ ڈپریشن اور مومن یہ تو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، مسلمان اور ڈپریشن یہ تو متضاد چیزیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو قریب بٹھا کے کہا تھا عبداللہ ایک بات میری لکھ لے، یا رسول اللہ فرمائیں نوجوانوں اسے یاد رکھنا، یہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں،
ایک جیسے نہیں رہتے، یہ بات طے کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے دستور بیان کیا، دستور، یہ حدیث بھی پورا دستور حیات رکھتی ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا عبداللہ سارے لوگ مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، سارے دنیا دار، تو نہیں بگاڑ سکتے جب تک رب کی حکمت نہ ہو، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہیں، سوار نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت نہ ہو۔ تو پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے جینا ہے یا اللہ رسول کی طرف دیکھ کے؟ پھر ہم نے اپنے معاملات کو مرتب لوگوں کو دیکھ کے کرنا ہے؟ اس نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، ڈپریشن میں چلے گئے لوگ۔ تو حضور کا دین شعوری بلندی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ دیندار ہوتے ہیں تو آپ کا ذوق اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن ہم نہ فیض وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں جہاں ہے نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہم پڑھتے ہیں وہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے، اور جو رسول اللہ کا دین ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو جب زندگی گزارنا نہیں آئے گا تو روزی کما کے کیا کریں گے؟ مال اکٹھا ہو بھی گیا تو کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس سارا کچھ ہے، شعور ہی تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کاٹ کھانے کو پھرتے ہیں۔ تو عزیز، شعور، دینی علوم شعور کا نام ہے۔ روز حضور کی کچھ احادیث لکھیں۔ میری طرح کا بڑا نکما خطیب بھی کسی مسجد میں ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتا ہی ہے نا ہر جمعے، لیکن ہم تو وقت پہ جانے کو تیار ہی نہیں، اور بہت ساری کتابیں اردو میں ہیں لیکن آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ اور میں ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی مصروفیت نہیں ان کے پاس، یہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر موبائل دیکھ لیا، وہاں بیٹھ گئے۔ اور اب تو لوگ کہنے لگے ہیں کہ زیادہ امراض کی وجہ موبائل بن رہا ہے۔ جو لوگ زیادہ موبائل چلاتے ہیں گہری نیند سو نہیں پاتے، کیونکہ وہ تکیے کے نیچے ہوتی ہے بیماری، تو آخر دم تک اسے دیکھنا ہے، سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے نکالنا ہے، وہ اعصاب پہ سوار ہے، سمجھتے ہیں زندگی شاید ساری موبائل کے اندر ہے۔ تو آپ تو بالکل کسی اور دنیا کے آدمی ہو جائیں۔ تو ایک تو شعوری بلندی دے گا آپ کو دین، شعوری۔ جب آپ کے اندر علم آتا ہے تو پھر آپ کے اندر روحانیت آتی ہے۔ پھر لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ کچھ غلطی ممبر و محراب سے بھی ہوئی، جب میرے جیسے لوگوں کے ہتھے کام آیا نا، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی بھی کی ہے۔ مجھے بتائیے، ایک بابا جی بیٹھ جائے نا بڑا اچھا جبہ پہن کے، میری طرح بڑی پگڑی باندھ کے، تسبیح لے کے، ایک کونے میں بابا جی بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے، اور ایک کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہیں بہار شریعت کھول کے، ایک عالم، لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ بابا جی کی طرف۔ یہ باقاعدہ مرتب کیا گیا یہ شعور ہم نے، کیوں کہ ہم نے لوگوں کو یہ تو بتایا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، یہ نہیں بتایا کہ وضو کے مسئلے سیکھنے میں بھی ثواب ہوتا ہے۔